بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آج تفصیل سے بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کی وہ رپورٹ جو حکومت نے 3 ماہ سے چھپا رکھی تھی، اس میں اتنے بھیانک انکشافات ہیں. وہ کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ جو ہے، اس نے کرپشن کو نہیں، موجودہ حکمرانوں کو، جرنیلوں کو بے نقاب کر دیا ہے. یہ صرف رپورٹ ہی نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایف آئی آر ہے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند اہم ٹاپکس اور اہم نیوز ہیں، ان کو ذرا ٹچ کرنا ضروری ہے. وہ سن لیجئے. ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن اب دیکھیے کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے وہ پاور ہی چھین لی ہے کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ دیں گے. اب آگے چل کے اس کا آپ کو صحیح نتیجہ پتہ چلے گا، لیکن یہ بہت اچھا اقدام ہے جو ان 4 ججز نے اٹھایا ہے. دوسری خبر ہے کہ سہیل آفریدی ایک مرتبہ پھر عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہیں 6 یا 7ویں دفعہ. اب دیکھیے، جو لوگ ان کے ہواری ہیں، گماشتے ہیں، ان کے ہم نوا ہیں، تالی بجانے والے ہیں، ان کو چاہیے ذرا سا کامن سینس استعمال کر کے سوچیں. تم ایک اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کے پارٹی لیڈر سے ملنے کے لیے اتنی بدماشی دکھا رہے ہو، اتنی بدماشی دکھا رہے ہو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہو، تم باز نہیں آ رہے، تم باز نہیں آ رہے. اس کا انجام ہوگا ضرور کچھ. تیسری خبر، الیکشن کمیشن کے ذریعے اب سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں نااہل قرار دیں گے اور اس بہانے سے گورنر راج لگائیں گے، بدماشی سے باز نہیں آئیں گے. چوتھی خبر، لاہور میں کالے کوٹ والوں کا احتجاج جو ہے وہ بھرپور انداز سے دیکھا گیا، لیکن دھڑکا دل کو یہ لگا رہتا ہے کہ نہ جانے پیار میں کب میں زبان سے پھر جاؤں، یہ کس موڑ پہ آپ کو چھوڑ دیں. جیسے ہی دوسری طرف سے مال لگے گا، کالے کوٹ والے غائب ہو جائیں گے. یہ ان کا کردار رہا ہے، یہ اسی مزاج، اسی ضمیر کے لوگ ہیں. اچھا، 5ویں خبر کہ ایک نیا اپوزیشن بنایا جا رہا ہے. دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو لیڈ کریں گے مولانا فضل الرحمان. یار، ایک آدمی سے اتنی مرتبہ دھوکہ کھا چکے ہیں، پھر بھی آپ اس کو کہیں گے کہ وہ آپ کو آ کے لیڈ کرے. 26ویں ترمیم سے دونوں طرف سے کون ملا ہوا تھا؟ یہ ملے ہوئے تھے. آج بھی ان کی مشاورت وہ لوگ لیتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسایا جا سکتا ہے، دوسری دفعہ نہیں. تو آپ کے اندر ہی کچھ خامی ہیں، اور شعر سن کے آگے بڑھیے کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. ہمیشہ سے یہ فوج کے پٹھو رہے ہیں. شعر دیکھیے تو کہ پھر ہم اصل موضوع کی طرف چلیں کہ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے منسوب ریلیٹڈ جو ہیں اس سے چراغوں کے ہیں، آپ کہتے ہیں منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. اب آئیے ذرا اس ٹاپک کی طرف کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں جو کچھ سامنے آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اس پہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا لوک صاحبوں، اب میں آپ سے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. غور سے اس کو سنیے. خدا کرے کہ جیسا میرے وہ دل میں ہے ویسے میں اس کو سمجھا بھی پاؤں، کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیے، اگر کسی محلے گاؤں میں کوئی پانی کا کنواں کنٹیمنیٹڈ ہو جائے وہ پانی، اور ایک ڈاکٹر آپ سے آ کے کہے یا اس کا ایک ایکسپرٹ آ کے آپ سے کہے کہ دیکھو یہ پانی جو ہے یہ کنٹیمنیٹڈ ہے، اس کو مت پینا جب تک کہ یہ کنواں صاف نہ ہو جائے، پانی صاف نہ ہو جائے. دوسرا آتا ہے ایکسپرٹ، وہ آ کے کہتا ہے
ارے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اس میں بلکہ تھوڑا سا کوئی فلیور بھی ایڈ اپ کر لیں اور مزے لے کے پیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اب یہ دو آدمی ہیں، ایکسپرٹ ہیں اس کے، لیکن ان کی رائے کتنی مختلف ہے۔ آپ کس کی بات پہ عمل کریں گے؟ میں پہلے والے کی بات پہ عمل کروں گا کہ نہیں، پہلے کنواں صاف کرائیں گے، پھر وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا فلیور ڈال لو، پھر مزے لے کے پانی پیتے رہو، بدبو بھی غائب ہو جائے گی، تمہیں مزہ بھی آتا رہے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ دیکھیے، ہم اس سوسائٹی کے لوگ ہیں جہاں اگر کوئی آپ کو حقیقت سے آگاہی دے، سچ بتائے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بد دل کر رہے ہیں، یہ تو نیگیٹو آدمی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غدار ہیں۔ اور جو مروا دے، بتائے نہیں، زہر پلوا دے، اس سے پی کے مر جائیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس فرق کو اب مٹا دیجئے، ختم کر دیجئے۔ دیکھیے، کے پی کے حالات جہاں اس رجیم نے پہنچا دیے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں کھولو، بدماشی چھوڑو، عمران کو رہا کرو، فیئر الیکشن کراؤ اور پاکستان کو بچا لو۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کیا میں کچھ غلط کہتا ہوں؟ میں اکثر یہ بات آپ کے سامنے دہراتا آیا ہوں، اس کی گواہی آپ ہی لوگ دیں گے میرے لیے، کہ تم نے وفاداری کا حلف پاکستان سے اٹھایا ہے یا عاصم منیر سے اٹھایا ہے؟ وہ ملک تباہ کیے دے رہا ہے اور تمہیں خیال نہیں آ رہا۔ اب آپ کو پتا ہے حالات کہاں پہنچ گئے ہیں۔ جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ ہم تمہیں وردی کے ساتھ اب اندر نہیں آنے دیں گے، اور زیادہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم پنجاب کا پانی بند کر دیں گے۔ یہ ایک طرف اس کو رکھیے، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہری پور میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہم وزیر اعلیٰ کے خلاف فوج کو طلب کریں گے۔ اچھا، اب فوج کو طلب کر کے وہاں کیا فوج سے گولیاں چلواؤ گے لوگوں پر؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جتنا اسلحہ تمہارے پاس ہے اس کا آدھا اسلحہ ان کا تاریخی ورثہ، ان کے پاس ہر گھر میں اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ اب وہ زیادہ دیر رکتے نہیں حساب کتاب بے باک کرنے میں۔ کیا تمہیں ان کی نفسیات، ان کی تاریخ، ان کے غیور ہونے کا علم نہیں ہے؟ تم اتنے ناسمجھ ہو؟ وہ رکیں گے جب تم گولی چلاؤ گے؟ یعنی یہ مشرقی پاکستان والی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ الیکشن چھیننے کے لیے یہ وہاں پہ فوج کو بلائیں گے۔ جب فوج یہاں پہ آئے گی اور کھلم کھلا ایک بدماش اور چوری کرنے والوں کا ساتھ دے گی تو اس علاقے کے لوگ کیا سمجھیں گے، جو پہلے ہی اس پریشر میں زندہ ہیں کہ ہم سے گھر خالی کرا لیے جاتے ہیں، ہمارے سر پہ ڈرون حملے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو معافی تک نہیں مانگتے، ان کو کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ کس چیز کو ہوا دے رہے ہو تم؟ میں نے کچھ دانشوروں کے خیالات جانے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، ان کے جو وہ طبقہ جو میں کیسے آپ کو کہوں کہ وہ عام آدمی لوگ نہیں ہیں، اور لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ اس پہ کنفرم اب ہو گئے کہ نہیں، یہ ساتھ ہمارا ان کا یہیں تک لکھا تھا۔ جب وہ طبقہ یہ سوچ لے کہ قدرت نے ہمارا پاکستان کا ساتھ یہیں تک لکھا تھا، ایک دوست نے کہا، تو اس کا مطلب ہے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ اس کا ان کو ادراک نہیں ہے، اور یہ وہی بدمستی میں ہے جس میں یحییٰ خان تھا کہ میں پاور سے ٹھیک کر دوں گا ہر دور میں۔ دیکھیے، میں اکثر آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جرنیلوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جیسے ہے ویسے نہیں دیکھتے، جیسی دیکھنا چاہتے ہیں ویسی دیکھتے ہیں، اور ویسی نہ ہو تو کہتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے۔ وہ بولے تھے محسن نقوی کہ ابھی ایس ایچ او ایک لے آؤں گا پنجاب سے، سارے بلوچیوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ یار یہ طریقہ کار ہے، یہ گفتگو آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ اتنے ذمہ دار عہدے پہ رہتے ہوئے آپ یہ بیان دیں گے کہ ایک وہ لے آؤں گا ایس ایچ او سب کو ٹھیک کر دے گا۔ بنگالیوں سے بھی کہا تھا نا ٹھیک کر دیں گے، کس نے کس کو ٹھیک کیا؟
مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کھل کھل کر صاف طور پہ بیان کرنے میں، کیونکہ یہ بڑی شرمندگی کی باتیں ہیں، لیکن یہ ایسے بدنصیب ہیں کہ یہ اس پہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ڈرم بیٹ تو کرنا ہے نا، وسل تو بلو کرنی ہے کہ بھئی جاگ جاؤ۔ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے اور اس کے ساتھ سلوک یہ ہے، بے عزتی یہ ہے کہ کہا گیا کہ مسجد میں کتے مت باندھو، تو کہا تم بھی ایسے ہی ہو جیسے کتے ہیں۔ یہ دلوں کو پھاڑ دینے والی چیز ہے۔ تم نے کس سے یہ کہا ہے؟ کل تم عمران خان کی بہن کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے لسٹ بنا رکھی ہے اس کی، جس نے عمران خان کو کالر سے پکڑا تھا، وہ جس نے جیل میں ہارڈ ٹائم دیا تھا وہ جیلر، اور یہ جس نے نورین خان کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، اس بہن کی بے حرمتی کی، ان لوگوں کے چہرے لوگوں نے پہچان لیے ہیں۔ جو آج جس طرح کا بھی بدمعاشی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ غائب ہو جائے گا یا وہ غائب ہے، نہیں، اندراج سب کا ہو رہا ہے، حساب سب کا ہوگا۔ یار اس سے پہلے کہ پھر کوئی حادثہ ہو، اللہ نہ کرے ہو جائے، کیونکہ انتظام یہی کر رہے ہیں، یہ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں، اور پھر الزام بھی انہی پہ لگا دیں گے کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے، یہ تو کبھی سے وہ رہے ہیں، وفاداری نہیں ہے۔ وہ اپنی جانوں پہ کھیل گئے، ہزاروں لوگ ان کے مروا لیے انہوں نے پاکستان کے لیے، پھر تم یہ پروپیگنڈا لے آؤ گے اور ہمیں قائل کرو گے یار آپ ان کی کہاں وکالت کرتے ہیں، وہ تو شروع سے ایسے تھے۔ نہ کوئی شروع سے ایسا نہیں تھا، بنگالی بھی شروع سے ایسے نہیں تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے ہو۔ صاحبہ اب آئیے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی طرف، جس کو انہوں نے 3 مہینے سے چھپایا ہوا تھا، وہ پڑھ لیجئے تو اس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ کرپشن اور قتل، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ لیگل کور لے کے کی جا رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پرابلم جو ہے نا، وہ کوئی کرپشن کوئی سائیڈ پرابلم نہیں ہے، اس ملک کا آپریٹنگ سسٹم ایسا ہے، انہوں نے بنایا ہے، اور انہوں نے اس مرتبہ حکومت ایسے بنائی ہے کہ خاص طبقہ جو ہے وہ حکومتی اور آئینی تحفظ کے ساتھ بلا روک ٹوک کے جو ہے وہ کرپشن کرتا رہے۔ صرف 2025 میں 4.7 بلین ڈالرز کو ذرا وہ ملٹیپلائی کر لیجئے گا روپیز سے، اس کی مراد کی صورت میں لوٹا گیا، اتنی بڑی رقم۔ اب اس میں سے 1.6 بلین جو ہے وہ برآمد کرائی گئی، پھر جو برآمد کرائی گئی تھی اس میں بھی گھپلا کر دیا، یعنی اگر 4.7 مائنس 1.6 تو آپ کے پاس 3.1 بلین ڈالر جو ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ سب مس مینجمنٹ نہیں، یہ آرگنائز لوٹنگ ہو رہی ہے اس ملک میں، اور اس میں کون شامل ہے؟ جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹس، ان کے رشتہ دار، ان کے کاروباری لوگ۔ یہاں وہ کہتے ہیں کرپشن پرابلم نہیں ہے، یہاں چور پرابلم ہے، حکمران پرابلم ہے۔ صاحبوں میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا آیا تھا کہ دیکھو فائنینشیل کولیپس سے پہلے جو ہے مورلی کولیپس ہوتا ہے، جب کردار کھو جاتا ہے نا تو بہت